وقت کی دھول میں نا کبھی کبھی کچھ ایسی کہانیاں چھپ جاتی ہیں جو صدیوں تک خاموش رہتی ہیں۔ تو آئیے آج ایک ایسے ہی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ داستان ہے شہر سنگین کی۔ سوچیں ذرا، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ تو ایک وارننگ تھی، ایک ایسے شہر کے بارے میں جو کوئی عام جگہ نہیں بلکہ ایک پہیلی تھا، ایک ایسا راز جس کی کھچاؤ اتنی شدید تھی کہ مسافر اس کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتے تھے۔ آخر یہ شہر سنگین تھا کیا؟ دیکھیں، یہ محض پتھروں کا ڈھیر نہیں تھا، بلکہ یہ وقت کے سینے میں دفن ایک ایسا راز تھا جو صرف قدیم کتابوں اور بھولی بسری داستانوں میں ہی زندہ رہ گیا تھا۔ اور ہر بڑے راز کو کھولنے کے لیے ایک مسافر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس داستان کا مسافر تھا زارون، ایک نوجوان عالم جس کی روح گمشدہ تاریخ کی کھوج میں تھی۔ زارون کا یہ سفر کوئی اتفاق نہیں تھا، سمجھیں کہ تقدیر کا لکھا تھا۔ اسے اپنے والد کے ایک پرانے صندوق سے ایک ایسی قدیم کتاب ملی جو صرف کتاب نہیں تھی بلکہ اس کی آنے والی زندگی کا فیصلہ تھی۔ کتاب کے آخری صفحے پر بس یہ ایک جملہ لکھا تھا، اور یہی ایک جملہ زارون کی روح میں اتر گیا اور پھر اس کی زندگی کا واحد مقصد بن گیا۔ تو بس ہاتھ میں کتاب اور دل میں ایک جنون لیے زارون اس نامعلوم سفر پر نکل پڑا، ایک ایسی منزل کی طرف جس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن یہ سفر کوئی پھولوں کی سیچ تو تھا نہیں۔ گہری وادیوں کی وہ ہیبت ناک خاموشی، گھنے جنگلوں کا خوف، اور پھر رات کے اندھیرے میں پتھروں کے گرنے کی وہ عجیب آوازیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر قدم پر موت کھڑی ہے، مگر زارون کا جو عزم تھا نا، وہ ان سب خطروں سے کئی بڑا تھا۔ 3 دن کی مسلسل جدوجہد کے بعد جب امید تقریباً دم توڑ رہی تھی، تب اس کی نظر اس منظر پر پڑی جس کی اسے تلاش تھی۔ پہاڑوں کے بیچ ایک بہت بڑا قدیم دروازہ، اور اس پر یہ الفاظ کندہ تھے۔ زارون فوراً سمجھ گیا کہ یہ جنگ طاقت کی نہیں بلکہ عقل اور سمجھ کی ہے۔ اصل امتحان جسم کا نہیں، روح کا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی زارون نے قدم آگے بڑھایا، وہ بھاری پتھر کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ایسا لگا جیسے شہر نے اس کی نیت کو پڑھ لیا ہو۔ پہلا امتحان بغیر کسی سوال کے ہی پاس ہو چکا تھا۔ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی زارون کی سانسیں جیسے تھم گئیں۔ جو منظر اس کے سامنے تھا وہ اس کے تصور سے بھی کہیں زیادہ حسین اور خوفناک تھا۔ پورے شہر پر ایک گہری عجیب سے خاموشی طاری تھی۔ اونچی اونچی عمارتیں، پتھر کی سڑکیں، ہر چیز پر وقت کی دھول جمی تھی۔ لیکن شہر تباہ شدہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیوں سے گہری نیند سو رہا ہو۔ زارون نے جیسے ہی اپنا پہلا قدم شہر کے اندر رکھا، ہوا میں سے ایک پراسرار بزرگ نمودار ہوئے۔ شہر کا دوسرا امتحان اب شروع ہونے کو تھا۔ ان بزرگ کی آنکھوں میں صدیوں کی دانائی تھی۔ انہوں نے زارون کی روح میں جھانکتے ہوئے پوچھا کہ اس کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، دولت کی ہوس یا کچھ اور؟ زارون نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بالکل سچائی سے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر بزرگ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ وہیں ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ شہر کے بالکل بیچ میں ایک بہت بڑا ہال تھا اور اس کے درمیان میں رکھا تھا ایک پتھر کا چراغ۔ زارون نے جیسی اسے چھوا، پورا شہر روشنی سے جگمگا اٹھا، اور تب اس پر شہر کا اصل راز کھلا۔ یہ دولت کا نہیں، علم کا خزانہ تھا۔ یہاں رہنے والے لوگ علم کے محافظ تھے۔ اور اب وہ لمحہ آ گیا تھا جہاں زارون کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے مشکل فیصلہ کرنا تھا۔ ایک ایسا فیصلہ جو شاید دنیا کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ اب زارون کے سامنے 2 راستے تھے، صرف 2۔ ایک طرف اس علم کو استعمال کر کے دنیا کا سب سے طاقتور انسان بننے کا موقع تھا، اور دوسری طرف انسانیت کی بھلائی کی خاطر اس علم کو، اس راز کو ہمیشہ کے لیے یہیں محفوظ کر دینے کا راستہ۔ مطلب یہ انتخاب تھا طاقت اور قربانی کے بیچ۔ اور زارون نے اپنی خواہش پر انسانیت کو ترجیح دی۔ اس نے قربانی کا راستہ چنا، اور اس کے ایک فیصلے نے جیسے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ زارون کے اس انتخاب نے شہر اور اس کے راز کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ وہ دنیا میں واپس تو آیا، مگر اب وہ زارون نہیں تھا جو اس شہر میں داخل ہوا تھا۔ اسی لمحے پورا شہر واپس پتھر کی گہری نیند سو گیا۔ زارون نے آنکھیں کھولیں تو خود کو شہر سے باہر پایا، اور اس کے ہاتھ میں جو کتاب تھی نا، اس کے سارے صفحات اب بالکل سفید ہو چکے تھے، جیسے وہ سارا راز اب صرف اس کے دل میں محفوظ تھا۔ زارون کے پاس دنیا کو سنانے کے لیے خزانوں کی کوئی داستان نہیں تھی، سوائے ایک گہرے سبق کے، اور یہی وہ سچائی تھی جو شہر سنگین نے اسے ایک امانت کے طور پر سونپی تھی۔
اور لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ شہر وہی ہے، اپنے رازوں کے ساتھ خاموش کھڑا، بس اس کی گھنٹیوں کی آواز صرف وہی سن سکتے ہیں جن کے دل سچائی کی تلاش میں دھڑکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی سچائیاں ہیں جن کی قیمت ہر طرح کی طاقت اور ہر شہرت سے کہیں بڑھ کر